ہوم کی شروعات کر دیجئے، الانصار والوں کو بات کر کے میٹرنٹی ہوم کا آغاز کر دیجئے، ہمارے الفا ہاسپٹل والے ہی ان سے بھی آپ بات کیجئے۔ چامراج نگر ضلع میں مسلمانوں کی کوئی ایک ہاسپٹل نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ آپ چامراج نگر ضلع میں ایک ایسا جلسہ منعقد کرے، تمام عمائدین کو بلائے، علماء کرام کی حاضری میں آپ یہ طے کریں کہ مسلمانوں کی ایک ہاسپٹل ہونا ضروری ہے۔ یا دوسری بات، نگر ضلع میں مسلم بچیوں کی ایک کوئی کالج نہیں ہے۔ آپ تمام کو چاہیے کہ دونوں چیزوں پر عزت افزائی کرنا یہ ایک بہانہ تھا، لیکن ہمیں یہ آپ کو سنانا تھا۔ جناب شبیر احمد خان صاحب ایک مہم چلی ہے الحمدللہ، جن کی خدمات ہیں دینی ہو یا اصلاحی ہو، آپ نے چن کر ایسے باعزت اور شخصیات کو، معزز شخصیات کو تربیت کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے۔ آج یہاں پر معزز ہستیاں موجود ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چامراج نگر ضلع مسجد فاطمہ میں ہمارا وفد جو ہے موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے وفد میں مائنارٹی کے سابق چیئرمین جناب اکبر صاحب، بنی منٹپ کے ہمارے انجینئر صغیر احمد صاحب، اکرم صاحب، ممتاز صاحب، اور ہمارے ساتھ آپ کو بھی ہم لے کر آئے ہیں۔ آج اس مسجد میں ہمارے چامراج نگر کے چوڑا کے سابق چیئرمین سہیل خان صاحب بھی موجود ہیں، اور ایک چوڑا کے چیئرمین ہمارے رفیع صاحب موجود ہیں، اور ہمارے معزز علماء کرام بھی موجود ہیں۔ آج ہم ہمارے انمول رتن جو مہم ہمارے وفد کے ساتھ چامراج نگر آئے ہوئے ہی، چامراج نگر کے مرحوم الحاج کے عبد القدیر صاحب مسجد اعظم کے بہت سالہ متولی رہے۔ آپ نے مسجد کی بہت خدمت کیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ الحاج مرحوم عبد القدیر صاحب کے فرزند کامل نعیم الحق صاحب 1950 میں ویلور کے عربی مدرسے باقیات الصالحات میں 4 برس تعلیم حاصل کیے۔ 1960 میں مولانا رشید انور صاحب قاسمی یو پی والے مدرسے خادم الاسلام ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں آپ کی تعلیم ہوئی اور آپ حافظ ہوئے۔ وہ مدرسہ شاہ جہاں کے زمانے کا مدرسہ ہے۔ آپ کے بھائی مرحوم عارف نعیم الحق باقوی مکمل حافظ اور عالم بنے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے بہت سال خدمات کرتے ہوئے۔ ہمیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھانے کے لیے یو پی بہار سے حافظوں کو بلایا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں آپ بھائیوں نے تراویح پڑھائے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ اور کامل نعیم الحق صاحب اس کے بعد تجارت کی طرف لوٹ گئے۔ مفتی جعفر حسین صاحب آپ مدرسے نسوان کے محتمیم ہیں اور دارالخزا چامراج نگر ضلع کے قاضی ہیں۔ آپ کے خدمات دین کی راہ میں تعریف قابل ہیں۔ مولوی رفیق احمد صاحب صدیقی نائب قاضی دارالخزا چامراج نگر، آپ کے خدمات کوڑےگال تعلقہ اور ہنور تعلقہ کے دینی اداروں، مساجد اور مدارسوں کے لیے اپنے آپ میں بہت ہی ایک بڑی مثال ہے، اور آپ کی خدمت جاری و ساری ہے۔ حافظ لطیف الرحمن صاحب دارالعلوم احسانیہ چامراج نگر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی خدمت کو ہم نے بڑے حضرت کی زبانی سنا ہے۔ ڈاکٹر راہی فدائی صاحب باقوی مصنف، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور مدراس یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر رہ چکے ہیں۔ آپ کے تعلق سے آپ کی خدمت بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محمد ضیاء اللہ چامراج نگر، آپ کے خدمات کے بارے میں دینی معاملات میں ہو، ملی سماجی ہو، آپ کے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں برکت عطا فرمائے۔ چامراج نگر، بلکہ چامراج نگر میں ہمارے قوم کی ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا یہاں آنا، ہمارا مقصد یہ ہے
کہ چامراج نگر میں بلکہ چامراج نگر ضلع میں مسلمانوں کی کوئی ایک ہاسپٹل نہیں ہے. اس لیے آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ آپ چامراج نگر ضلع میں ایک ایسا جلسہ منعقد کرے, تمام عمائی دین کو بلائے, علماء کرام کی حاضری میں آپ یہ طے کریں کہ مسلمانوں کی ایک ہاسپٹل ہونا ضروری ہے یہاں پر. سر اس سلسلے میں میسج وہاں کی مشہور و معروف النصر ہاسپٹل اور آلفا ہاسپٹل, میں اسی کے وہیں پہ آ رہا ہوں, اور اس کے تعلق سے یہ تو ہوا ہاسپٹل کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں چامراج نگر ضلع میں ایک مسلم بچیوں کی ایک کوئی کالج نہیں ہے. آپ تمام کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزوں پر بات ہو. ہم اسی کے تعلق سے آئے ہوئی. یہ آپ کی عزت افزائی کرنا یہ ایک بہانہ تھا, لیکن ہمیں یہ آپ کو سنانا تھا. یہ ہماری بات چامراج نگر ضلع کے تمام مسلمانوں کو پہنچنا ہے, کیونکہ آج جو ماحول میں خرابی آ گئی ہے, آپ کہیں بھی جائیے, صرف چامراج نگر ہی نہیں, میسور ہی نہیں, کرناٹک ہی نہیں, ہندوستان میں آج ہماری بچیوں کی کیا حالات ہیں. آج یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے. اس لیے آپ تمام علماء اکرام اور عمائی دین جو ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں, اور یہ ہاسپٹل مسلمانوں کی یہ بچیوں کے لیے, مسلم بچیوں کے لیے یہ کالج ہونا بہت ہی ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز علماء کرام, مشاہیر شہر اور میسور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام, جس مقصد کے لیے میسور سے یہاں تک ان حضرات کی تشریف آوری ہوئی ہے, وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی کارآمد معاملہ ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے شبیر احمد صاحب سے سنا کہ ہمارے چامراج نگر ضلع میں ایک بھی ہاسپٹل تو گزرا, نرسنگ ہوم نہیں ہے. خواتین کے زچگیاں آپ جانتے ہیں مختلف ہاسپٹلوں میں مردوں کے ذریعے ہو جاتی ہیں. یہاں مسلمانوں میں اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ ہماری خواتین جو ہیں یہ ان کے لیے ایک نرسنگ ہوم ہو. پہلے بڑا سا ہاسپٹل نہ صحیح, ایک نرسنگ ہوم ہو, وہاں سے شروعات ہو یہ, اور اس میں بہترین علاج ہو. آپ کو مقام نہیں دیکھیں گے, معیار دیکھیں گے لوگ. یہ آپ چھوٹے سے گھر میں شروع کیجئے, چھوٹی سی جگہ میں شروع کیجئے, لیکن معیار ہو, کام کا بہترین طریقہ ہو تو یقیناً سب اسی طرف آئیں گے. اگر بڑی سی عمارت تعمیر کر لیں, معیار نہ ہو اور اس طرح جس طرح کام کرنا ہے نہیں کام کر سکیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اسکول لڑکیوں کے لیے یہ جو ہے نسوان تو ہے الحمدللہ, مولانا مفتی ہمارے جعفر صاحب جو ہے جعفر حسین صاحب وہ چلا رہے ہیں, اور بھی شاید مولانا محسن صاحب چلا رہے ہیں, کئی لوگ شاید چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن عصری تعلیم, دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے لیے خالص یہ جو ہے ویمنس کالج ایک ہونا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. ویمنس کالج جس میں دنیاوی تعلیم, عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم 1 گھنٹی ایسا اختیاری گھنٹی نہ ہو, یہ ضروری گھنٹی ہو, ایک گھنٹی یہ اس میں دینیات پڑھائے جائیں. یہ آپ بخاری شریف پڑھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے ان کو, یہ بیضاوی تفسیر جا رہا ہے, نہیں, دینی معلومات خاص کر لڑکیوں کے لیے. جب
تعلیم کا انتظام کرے. تو لڑکیوں کی تعلیم کا بنگلور میں ہے الحسنات کالج ہے فلاں ہے. تعلیم اہم نہیں ہے, تعلیم سے بڑھ کر تربیت ضروری ہے. پہلے زمانے میں تعلیم کا معنی تعلیم پلس تربیت, اسی کا نام تعلیم, اسی کا نام علم. آج صرف تعلیم ہو گئی ہے, تربیت نہیں ہے کہیں. گھروں میں فرصت نہیں ہے ماں باپ کو بچوں کو سکھانے کے لیے. یہ اسکول سے آ گئے ٹیوشن کو بھیج دیے, ٹیوشن سے آ گئے یہ اب جو ہے تھک کر سو گئے, پھر صبح میں ان کو تیار کر کے جانے کرنے ماں باپ کا معاملہ معلوم ہے. اس طرح سے ہم کو تربیت کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا. اس لیے نسوان چلا رہے ہیں الحمدللہ, اس میں تربیت بھی ہو رہی ہے, تعلیم بھی ہو رہی. اسی طرح جو ہے عصری تعلیم کے لیے بھی ہم ویمنس کالج کھولیں گے. پہلے پی یو سے شروع کیے, ایس ایل سی سے, پی یو سے, جیسا مناسب ہے ویسا شروع کیجئے. اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک کورس رکھیے, 1 گھنٹی لازمی طور پر یہ تربیت کی گھنٹی, یعنی دینی معلومات کی گھنٹی ایسے رکھیے. یہ جو ہے بہت ضروری ہے. آج کل حالات معلوم ہے بنگلور میں کیا ہے, ہم لوگ وقف بورڈ کے تعلق سے وقف بورڈ ایسا ہوا, اب وقف بورڈ کا ہونا جانا نہیں ہے, یہ تو قانون بن چکا ہے. وہ جو ظالم ہیں وہ لوگ کچھ بھی جو ہے, ہماری بات آپ 10 نہیں 10 کروڑ لوگ جمع کر لیجئے, کوئی بات سننے والا نہیں ہے. یہ اب جو ضروری ہے, جو میں کہتا ہوں یاد رکھیے, آپ بھی لوگ ہیں, بڑے لوگوں تک بات پہنچے, میں خود پہنچایا ہوں. اب ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو ہے غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں, ہے نا. کتنے کیسز اب قاضی صاحب بیٹھے ہیں, کتنے کیسز ایسے آ رہی ہیں. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پورے ہندوستان بھر کا کام نہیں ہو سکتا, علاقائی کام کیجیے. چامراج نگر میں ایک ایسا حلقہ بنائیے کہ اس کے لیے کیا کر سکے, سوچیے. یہ تربیت کا ایک پہلو ہے, یہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. خاص کر جو ہے تمل ناڈو میں باقاعدہ یہ شادیوں سے پہلے, نکاح سے پہلے جو ہے مسجدوں میں عرضی آتی ہے نکاح کے لیے, تو یہ کمیٹی بنی ہے وہاں, مرضی تمام مساجد کو لکھ کر بھیج دیا گیا کہ بھئی جو بھی شادی کے لیے نکاح کے لیے آئیں تو ہمارے پاس بھیجیں. ہم لوگ پہلے جو ہے ان کو کاؤنسلنگ کریں گے. یہ لڑکوں کا بھی ہے, یعنی دلہا بننے والوں کے لیے بھی ہے, اور دلہن بننے کے لیے عورتوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے کر. ویلور میں وشارم میں چونکہ چل رہا ہے تو وشارم میں عورتوں کو بھیج کر ٹریننگ دلا کر ویلور میں شروع کی. اس میں بہت سارے, اس کی وجہ سے مثبت نتائج یہ نکلیں کہ جو خلا, ارے بھائی شادی یہ جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ صرف دین نہیں ہے, دین اصل اخلاقیات ہیں, یاد رکھیے. اخلاق, ایک صاحب ہم کو معلوم ہے پکا نمازی, تہجد گزار, قرآن شریف ہمیشہ پڑھتا, اس کا اتنا دین پر مضبوط. بیوی سے کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, صرف میں نیوز کے لیے ڈالوں گا, تم اس کو نہ. وہ اتفاق سے وہ ایسے چلا گیا آفس کو, یہ آفس سے کسی کام کے سلسلے میں آیا تو وہ بچی ابھی دلہن بن کر 1 ہفتہ اشرا بھی نہیں ہوا, وہ گھر میں ان کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے دیکھ کے وہ ڈال دی, اور دیکھتے ہی فوراً طلاق پکار دیا. دیندار بھائی, دین اس کا نام ہے. ان نالائقوں کو دین معلوم نہیں ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ کتنا ان اللہ مع الصابرین کیوں کہا گیا؟ صبر ضبط. عورت کو صبر سکھانے کی ضرورت نہیں. بھائی تم مرد, تم سیکھو پہلے صبر, تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. بات کو طلاق ہے. کتنے کیسز خلا کیسے دیکھیے, یہاں خائی صاحب بیٹھے ہیں یا اور خائی صاحب بیٹھے ہیں, خلا طلاق ہمیشہ وہی مار رہے ہیں, شوہر مار رہا ہے, انہیں گالی دے رہے. یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ. تو تعلیم ضروری ہے, اس سے بھی ضروری تربیت ہے. اس کے لیے کوشش کیجئے. اور جو ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بعض اہل دل, اہل ثروت یعنی دولت مند, پلیز دیکھو یہ بات باہر جب بات کر لو, یہاں نہیں بات کرنا. میں بولتے اس وقت میں ضروری باتیں بول رہا ہوں, ایک بات بھی چوک گئی تو گئے آپ لوگ. یہ جو ہے ایک بنگلور کے بہت بڑے مالدار صاحب جو ہیں, یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی.
لیکن ہمارے لوگ ساتھ نہیں دیے. مسلمانوں کا یہ پورے کرناٹک میں جو ہے یونیورسٹی نہیں, ملبار میں, اس میں منگلور میں ایک ہے, باقی کہیں بھی نہیں ہے. ایک یونیورسٹی مسلمانوں کی نہیں ہے. سر چامرا نگر میں صاحب ثروت بہت سے لوگ ہیں, کیوں اب تک یہ کالج اور اس کا فکر نہیں کی؟ ابھی اس کے لیے صاحب ثروت کو اس کا قصور ان کا نہیں, اس کا قصور تو علماء کا ہے. علماء تقریروں میں بیچارے جو ہے اللہ رسول قیامت یہ وہ بھڑکاؤ بھاشن بولتے نہیں, ایسا جہنم میں جل جاتا مر جاتا. ارے بھائی جلتا کی مرتا کی, پہلے اخلاق سکھاؤ, دینا سکھاؤ, یہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھاؤ. یہ مالدار حضرات کو دین کی طرف راغب کرو. ہاں یہ نہیں خالی جو بولو, اللہ رسول کی بات بولنا ہے, ضروری بولنا ہے. یہ 20 منٹ بھائی 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بدعت ہے. پہلے جو ہے ممبر پر کرتے تھے, اب جو ہے یہاں بیٹھ کر, وہ بھی کیا جوان ہٹا کٹا مولوی رہتا ہے, خطاب رہتا, بیٹھ کر انہیں سامنے بوڑھے بیٹے, میرے جیسے بوڑھے بیٹے رہتے. یہ کیا ہے, یہ اخلاق ہے, یہی سکھا رہا ہے دین ہے. ہاں دین کو سمجھو بھائی, سمجھو. خالی پڑھ لینے سے, مدرسے سے فارغ ہونے سے دین آتا نہیں. صحبت میں اللہ والوں کے رہنا, کونوا مع الصادقین فرمایا اللہ تعالیٰ. اللہ والوں کی صحبت میں رہو تب دین آتا تم کو. سر آپ کو ایک بہترین مصنف میں شمار نہیں, ایک بات میں بول رہا ہوں بولے تو یہ جو ہے ایک صاحب کوشش کرے لیکن جو ان کو ساتھ دینے والے نہیں. ایک وہ بیچارے آپ کے میسور ہی کے جو نام بھی بولتا ہوں, پروفیسر عقیل, جانتے ہیں؟ حال ہی میں ان کی تعینیت ہوئی سر, حال ہی میں پچھلے ہفتے ہمارے ڈاکٹر انیس کے دوست عقیل صاحب جو ہے, ان کے پاس پورا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کا, یہ پورا پروجیکٹ ہے. عزیز سیٹھ کے پاس لا کے پیش بھی کرے, ہمارے ان کے شیخ علی صاحب کے ذریعے سے یہ سب ہوا. اب یہ جو مالدار کوشش کر رہے تھے, انہوں نے یونیورسٹی کا خواب تو دیکھا تھا, لیکن ابتدائی کام کرنے کے لیے سیرنگ پٹن میں یہ دارالعمور قائم کیا, لیکن چلانے والے کوئی بھی نہیں تھے, صحیح معنی میں چلانے والے نہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ علماء کو بلا کر ان کو انگریزی اور یہ جو ہے کمپیوٹر وغیرہ سب سکھا کر سب کرنے کے بعد اور ماہانہ 2000-2500 کچھ یہ دے کر خرچوں کے لیے وظیفہ دے کر بھی کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا, بند پڑا ہے. اب یہاں سے کوئی جو ہے چند علماء بارسوخ علماء یہاں کے اور بنگلور سٹی کے یا میسور کے مل کر جو ہے, یہ صاحب جو میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ضیاء اللہ شریف صاحب, ضیاء اللہ شریف صاحب جو ہیں وہ آج بھی تیار ہیں اس کے لیے. مایوس ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی تیار ہیں. عربی کا HOD بنایا گیا تھا. میرے پاس 17-18 علماء تھے دارالعمور کے فارغین اور جو حیدرآباد کے معہد اسلامی کے فارغین. وہ چند 3.5 سال میں جو ہے وہ پروگرام کا جو تھا پروجیکٹ تھا مکمل کیا. اس کے بعد جتنے علماء تھے پورے IT کمپنی میں چلے گئے. یہاں کیا بھائی امام کو 15,000 دیتے, پتہ نہیں 20,000 کتنا بھائی امام کی تنخواہ یہاں 10 کیا چائے کا خرچہ نہیں نا بھائی, ہمارے شرم آنا چاہیے ہم کو. 10,000 یہ کہ گھر سے بھی 100 روپے دیے تو ماہانہ ہزاروں ہو جاتے. نہیں, وہ نہیں دینے کا لینے کا نہیں ہے. اس میں شادیوں میں اڑاؤ, اس میں اڑاؤ, اس میں اڑاؤ, سب دنیا میں سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہزاروں روپے ہم بیکار خرچ کرتے ہیں, دینی کام کے لیے خرچ کریں. اس کے لیے یہ میں بول رہا ہوں, ضیاء اللہ شریف صاحب آج بہترین شخصیت ہیں, صالح مزاج کے آدمی ہیں. یہ ان کو مایوسی ہے یہ علماء سے خاص کر, اور پورا پیسہ جو ہے دوسرے لائن میں لگا رہے ہیں انہوں. یہ ان کے پاس جا کر بھائی یونیورسٹی کی پھر کوشش کریں گے. ہم ہیں, اب حالات اچھے ہیں الحمدللہ, یہاں کانگریس حکومت ہے, فلاں ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جن لوگوں کے نام لیے ہیں, تو یہ چامراج نگر کے اہل ثروت الحمدللہ وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کو آمادہ کرنا ہمارا کام علماء کا.
उलमा को चाहिए कि कभी भी सियासी लोगों के पीछे न जाएं, मालदारों के पीछे उनके घरों को न जाएं, ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे पास आएँ। आपको अल्लाह ताला एक मौका दिया है जुमे का, वहाँ कोई भी उठ को सवाल नहीं करता आपका, आपसे सुनता है, तो बेहतरीन मौके को ज़ाया ना करें। लोगों को जो है महल्ले वालों को आप ये महल्ले वालों को तरगीब दें, ये नेक काम के लिए, अखलाक के लिए, ये खर्च करने के लिए तरगीब दें। हर मस्जिद वाले ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एक माहौल बनता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो मशहूर है काला पत्थर, क्या नाम उसका, ग्रानिट का शहर करके, तो ग्रानिट का शहर का तो दिल ग्रानिट होना है क्या? हाँ, दिल पत्थर का होना क्या भाई? नहीं होना, दिल पत्थर का नहीं होना। ये पत्थर बिछा लीजिए, ये नीचे बिछा लीजिए, उस पर आप अपने पैरों से चल के जाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दिल में बसाइए ये पत्थरों को। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में ये रियल एस्टेट कर रहे हैं हमारे अफसर, रियल एस्टेट कर रहे हैं, और कितने लोग भाई रियल एस्टेट कर रहे हैं ना बाबा, नियत कर लो उसमें मैं 5% मैं ये अल्लाह के लिए उठा कर रखूँगा, नियत कर लो बा, क्या बुरा तुम्हारा? अल्लाह ताला तुमको 1 लाख रुपया दिया, नियत कर लिए तो 2 लाख देते हैं अल्लाह। उलमा को चाहिए कि अहले सरवत को, अहले दौलत को, उनको मुतवज्जे करें ये इस काम की तरफ, और अहले सरवत को चाहिए कि वो उलमा से मशवरा लें। हम लोग मशवरा किसे, पैसे वाले मशवरा किससे लेते हैं? पैसे वालों से लेते हैं। दिन के मामले में भी मौलवियों को क्या रखें? हजरत फातिहा पढ़ने आ जाना, हजरत दुआ करने, हजरत दुनिया का सब भी काम करो, उल्टे सीधे काम, दुआ कर दो अल्लाह इनको तरक्की दे, पैसा देता भाई तरक्की। हमारे हजरत मौलाना सैयद शाह अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कामिल कारी कामिल साहब के उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, ये उस्तादुल असातिज़ा हजरत जो बहुत बड़े वली हैं, यहाँ भी आए थे ना, नगर को भी कई बार आए, ये हाँ मस्जिद आज़म का भी ना आला के ना, जी हाँ जी हाँ, तो हजरत फरमाते थे ये दीन का मामला जो है गाड़ी के 2 पहियों जैसा है, गाड़ी के 2 पहिए, एक उलमा का, एक जो है अहले सरवत का, अहले इल्म अहले सरवत 2 पहिए, उसमें से एक पहिया भी नाकारा हो गया तो जो है दिन का मामला चलेगा नहीं। दोनों भी अपना हक अदा करना, ये उलमा भी हक अदा करे और जो है मालदार हजरात भी हक अदा करे। आप लोगों की ये कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल करे, बहुत अहम कोशिश है, बहुत ये नहीं देखिए मैसूर से यहाँ उसी जज्बे के साथ ये लोग, हमारे शबीर साहब, जी शबीर अहमद साहब, हमारे इसके हमारा वफ्द है, जी हाँ पूरा वफ्द आया है, और शबीर अहमद साहब सुना के हमारे बहुत नहायत मुखलिस दोस्त मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब के भाई हैं, अगर सुना था मैं, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बाइल्म बासलाहियत शख्सियत, ये पुलिस में रह कर भी उन्होंने जो है कारनामे अंजाम दिए हैं, जो शायद पूरे हिंदुस्तान में एक आलिम दीन पुलिस में जो रहा वो एक ही होगा, बहुत कुछ माशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आप लोगों से फिर दरख्वास्त करूँगा कि हर आदमी अपने मुकाम को पहचाने, अपने मनसब के मुताबिक काम करे, चाहे वो अहले इल्म हो चाहे अहले सरवत हो। बस आखिर दावन अस्सलाम वालेकुम। करम की हाज़िरी में आज बहुत सारे हमायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप बैठकर एक मीटिंग कर लीजिए। आप अल्फा हॉस्पिटल वालों से, अल अंसार हॉस्पिटल मैसूर में जो चल रही है उनसे राबिता करें, उनको यहाँ पर ले आइए, उन्हें एक टेम्पररी कहीं पे एक मकान दिलाकर हॉस्पिटल की शुरुआत कर दीजिए। कॉलेज का भी यही मामला है। आज जो है हमारे मुस्लिम लीडर ज़मीर अहमद खान मिनिस्टर हैं, तनवीर सेठ साहब MLA ही, रिजवान अरशद ही, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमारे नसीर अहमद साहब ही CM के, इनसे आप मिलकर ये मधु बंगारप्पा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे राबिता करके इंशाअल्लाह आप पहल करेंगे तो आपको परमिशन भी मिल जाएगी। बड़े खादिम हैं कौम के, लेकिन थोड़े से बेजार ही। आप तमाम से मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि सर सैयद अहमद खान साहब अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमा दे। जब उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का
बुनियाद रखने के लिए उन्होंने बड़े पैसे वालों के पास, नवाबों के पास जब गए तो उनको जूतियों का हार पहनाए इसी कौम ने। आज कौम याद करके रो रही है उन्हें। कितने हजारों वहां से तालिबात जो है फारिग होकर निकले, सारी दुनिया में आज खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बेजार होने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे मौलाना के सामने ये बात भी वजाहत करना चाहूँगा, मैं भी खुद रियल इस्टेट करता हूँ। अल्लाह ताला जो देता है 25% निकाल के कौम की खिदमत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद मैसूर से जो वफ़द आया है, मैं दिल की गहराइयों से उसका इस्तक़बाल करता हूँ और उनके जज्बात की कदर करता हूँ। एक बात ये बताई गई कि ये जो उलमा का एज़ाज़ है ये एक बहाना है, असल नशाना तालीम की बेदारी है और शिफाखाने का क़ियाम है। पहली बात, यहाँ जो उलमा इकराम हैं ये सब काबिल क़द्र हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। इल्म के एतबार से और ख़िदमत के एतबार से हमारे ज़िले में जो उलमा इकराम हैं उनमें सबसे नीचे मेरा मकाम आता है। और भी उलमा इकराम हैं जो काफ़ी इल्म के मैदान में, तरबियत के मैदान में, इस्लाह के मैदान में मुझसे बहुत आगे हैं। अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। और दूसरी बात, हमारे अपने शहर के उलमा इकराम हो या मसाजिद के ज़िम्मेदार और इसी तरह मालदार तबका काबिल क़द्र है। जितने भी खिदमत कौम के मरहले आए, इसमें जब भी मालदारों को यहाँ के दावत दी गई, पूरी फराग दिली के साथ वो शाना बशाना खड़े हुए थे। पिछली हमारी चामराज नगर की तारीख़ ये बताती है, कई मरहले ऐसे आए। अब तक ये सवाल कि यहाँ कॉलेज क्यों कायम नहीं हुआ और फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं हुई, आप सभी जानते हैं कि हम मैसूर से जुड़े हुए थे। मैसूर से चंद ही सालों में एक अलग ज़िला हुआ है और थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और तवज्जो से सारे काम अंजाम पाते हैं। अब आए हैं आपने तवज्जो दिलाई है और इस तवज्जो की बरकत से इंशाअल्लाह बहुत सारे काम यहाँ अंजाम इंशाअल्लाह पाएंगे। आप भी इंशाअल्लाह बोलो। और ये बात इससे पहले भी हमारे अपने उलमा के सरपरस्त हज़रत मौलाना कामिल साहिब दामत बरकातुहुम ने भी बारहा मुख्तलिफ़ महफ़िलों में कॉलेज के क़ियाम की और इसी तरह शिफाखाने की बात को बार बार इन्होंने दोहराया है। ये बात गश्त करती है और इस तरह के गश्त करने के बाद, बातों के आम होने के बाद ही दुनिया में ऐसा होता है कि कोई चीज़ एक वजूद में आती है। बारान रहमत से पहले हवाएं चलती हैं, चंद बिजलियां कड़कती हैं और फल के आने से पहले फूल खिलते हैं। इसी तरह हम ये समझ रहे हैं कि आपका आना बहुत बाबरकत है। इंशाअल्लाह उलमा इकराम भी इस सिलसिले में अपनी जो फ़िक्र हैं फिर उसे ताज़ा करेंगे और हमारे अपने सारे ज़िले में जो अहले सरवत हैं, जो मालदार तबका है, वो भी काफ़ी कौम का दर्द रखने वाला है। इंशाअल्लाह उनसे मुलाकातें होंगी। उम्मीद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कार्य खैर में बरकतें अता करेगा। शिफाखाना भी कायम होगा और कॉलेजें भी कायम होगी, जिसकी गूंज हम चंद दिनों से सुन रहे हैं। अब लगता यह है कि आपकी आमद से ये चीज़ करीब आ गई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन सारी बातों को हमें समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बात तो ख़त्म कर दी। एक बात मुझे ये भी बताना था कि हमारे जो हज़रत हैं, हज़रत मौलाना राही फ़िदाई साहब, ये कौम के मुख्तलिफ़ हालात की वजह से इनका दिल कुड़ता है। इन्होंने चंद बातें जज्बात के अंदाज में जो कही हैं, उसे हम जज्बात ही के अंदाज में समझना चाहिए कि एक फ़िक्र है।
مختلف حالات قوم کے، ادھر سماجی اعتبار سے، ادھر علمی اعتبار سے، ادھر اخلاقی اعتبار سے مختلف حالات میں قوم جو بہت نیچے درجے تک چلی گئی ہے، اس کے بارے میں ان کی یہ دل کی کڑن ہے، ان کے دل کا ایک فکر ہے جو مختلف الفاظ میں ڈھل کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی اصلاح فرمائے اور سب کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے اکابرین جو ہمارے کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں حقیقی اعتبار سے، جیسا ہمارے عارف حضرت اکثر مرتبہ فارسی کا جملہ کہا کرتے تھے کہ من آنم کے من دانم، وہ میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، لیکن ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں آیا اور اس اعزاز میں ان کا شریک رہا۔ اللہ کرے کہ جن مقصد کے تحت ہمیں اعزاز دیا گیا ہے اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ضلع کے اہل علم حضرات ہر ماہ بیٹھتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی فکر کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی میں اس مسجد میں بیٹھ کر گواہی کے ساتھ کہتا ہوں، مولانا ظہیر صاحب رائی فدائی دامت برکاتوں میں میں الحمدللہ لگ بھگ 30 سال سے مسجد زہرا میں خدمت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ دارالعلوم ثانیہ کی تو ذمہ داری ابھی 1 سال پہلے ملی، اور اس سے پہلے سے خدمات انجام دے رہا ہوں، لیکن ظہیر صاحب آتے تھے جیسا مفتی صاحب بتائے، مختلف لین سے حضرت کو فکر ہے، پھر حضرت نے مجھے بلایا اور بتایا کہ ہمارے یہاں علماء کی ایک جماعت ہونا چاہیے، اور اس بارے میں ہر مہینہ ہم بیٹھ کر کچھ نہ کچھ فکر کرنا چاہیے امت کے بارے میں۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد زہرا میں ہی حضرت کی سرپرستی میں بیٹھے علماء و ائمہ کونسل بن کر ایک جماعت بنی الحمدللہ، وہ کام کرتی تھی الحمدللہ، پھر آگے بڑھ کر اس کا نام بدل کر مجلس علمیہ کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی الحمدللہ مجلس علمیہ کی ماہانہ بیٹھک ہوتی ہے، مختلف امور پر فکریں ہوتی ہیں، مجالس سجتی ہیں مساجد میں، اور ماشاءاللہ مختلف امور پر مساجد میں پڑھنے کے لیے پرچے بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا سب کو ہمارے ضلع والوں کو علم ہے، لیکن جیسا مفتی صاحب بہت اہم باتیں بتائیں کہ ابھی قریب میں وقف بورڈ کی ایک ہمارے یہاں عیدگاہ میں بڑا پروگرام ہوا تھا وقف بورڈ کے عنوان سے، اس میں تنویر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم بھی جب آئے تھے، وہ بہت زیادہ فکر اسی بات کو لے کر کے گئے کہ لڑکیوں کی کالج کے لیے کوئی جگہ بتاؤ، ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، فی الوقت ضمیر صاحب وغیرہ ہیں، ہم ان کے پاس لے جا کر آپ کے لیے کالج سینکشن کرائیں گے بول کر۔ ماشاءاللہ وہ دن ہم کسی صاحب سروس صاحب کے گئے تھے، وہاں ان سے بھی گزارش کی اور معلوم ہوا کہ دوسری بھی جگہیں ہیں، لیکن اصل میں ایک الگ پلان کے ساتھ اس کے بارے میں فکر نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے چامراج نگر میں ایک منظم طریقے سے اس کی فکر ہو گئی تو شاید بہت جلدی ہو سکتا ہے۔ اب میں اگر سب حضرات اگر مناسب سمجھیں تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ یہاں مسلمانوں کی ایک شفا خانہ یعنی ہاسپٹل کھولنے کی فکر کریں گے، اور دوسرا انشاءاللہ ہم اس بارے میں بھی جد و جہد کریں گے انشاءاللہ۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔